نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اجتماع ساکنین کی دوسری قسم چل رہی تھی اعلیٰ غیر خدی ہی۔ تو ظاہر اعلیٰ غیر خدی ہی کی جو پہلے آپ نے تعریف پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی حالت میں برقرار نہ رہے اور اس میں کوئی نہ کوئی تغیر و تبدل کیا جائے۔ تو آج اسی قسم کی آگے بات چل رہی ہے کہ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خدی ہی کی کتنی اقسام ہیں، یعنی ایسا اجتماع ساکنین جو دو کلموں میں ہوتا ہے اور اس کا پہلا ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، تو اس صورت میں ایسے اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خدی ہی کہتے ہیں۔ تو اس کی چار اقسام ہیں۔ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خدی ہی کی کتنی اقسام ہیں؟ چار اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے حذف کرنا، دوسری ہے ضمہ دینا، تیسرا ہے فتحہ دینا اور چوتھی قسم ہے کسرہ دینا۔ اب حذف کرنا، ضمہ دینا، فتحہ دینا، کسرہ دینا، یہ کیا چیز ہے؟ تو ظاہر ہے آپ نے پہلے اعلیٰ غیر خدی ہی کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ پہلا ساکن پہلے کلمہ کے آخر پہ ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں حذف کرنا، ضمہ دینا، فتحہ دینا، کسرہ دینا، یہ جو پہلے کلمے کا آخر والا حرف ہوگا یہ باتیں ان کے اس حرف کے ساتھ ہوں گی۔ یعنی پہلا حرف ہے تو اسے حذف کریں گے، دوسرا حرف ہے پہلے ساکن کا پہلے کلمہ کا پہلا ساکن جو ہے اسے حذف کریں گے، پہلا کلمہ کا جو پہلا ساکن ہے اس کو ضمہ دیں گے، پہلا جو ساکن ہوگا اس کو فتحہ دیں گے اور پہلے کلمہ کے آخری حرف کو کسرہ دیں گے۔ تو لہذا یہ چار اقسام ہیں۔ پہلی قسم کی تشریح ہم پڑھتے ہیں حذف کرنے کا قاعدہ، یعنی پہلا ساکن حذف کب ہوگا اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خدی ہی میں؟ تو اگر دو ساکن دو کلموں میں ہوں اور پہلا ساکن مدہ ہو، یعنی یہ جو دو ساکن اجتماع ساکنین یہ دو کلموں میں ہوں اور پہلا ساکن کیا ہو اس میں سے مدہ ہو، تو پہلا ساکن جو ہوگا مدہ اس کو حذف کر دیں گے۔ جیسے مثالیں اب یہ جیسے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دوسری قسم ہے فی الارض، تیسری مثال ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب پہلی مثال میں کیا حذف ہوا؟ الف مدہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دوسری مثال میں یا مدہ فی الارض، اور تیسری مثال میں واو مدہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ تو لہذا پہلا ساکن مدہ ہو تو اسے کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ اب پہلی مثال یہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اس کا کیا عمل ہوا ہے؟ تو لہذا یہ اصل میں وَاسْتَبَقَا الْبَابَ تھا، وَاسْتَبَقَا الْبَابَ۔ لام تعریف کا حمزہ وصلی گر جائے گا۔ یہ جو لام تعریف کا حمزہ ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ وصلی ہے، یہ اپنی جگہ حذف ہو جائے گا۔ مثال یہاں پر اب دو ساکن رہ گئے، پہلے کلمہ کے آخر میں الف مدہ اور دوسرے کلمہ کے شروع میں لام، تو لہذا ہم جب اس کو ملائیں گے تو پہلا ساکن مدہ ہے اس کو حذف کر دیں گے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ بن جائے گا، لام تعریف کا حمزہ وصلی گر جائے گا جو میں نے ایسے کیا۔ قرآن پاک میں ادھر الف لکھا ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اصل میں وَاسْتَبَقَا الْبَابَ تھا، تو لہذا جب ہم وصل کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو الف مدہ اور لام اجتماع ساکنین ہوئی ہے، پہلا ساکن الف مدہ تو اس کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، یہ جو الف مدہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا، ایک تو رسم الخط ہے نا، رسم الخط میں ہم اس چیز کو برقرار رکھیں گے، میں نے تو آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے کیا، الف کو برقرار رکھیں گے اور یہاں حمزہ وصلی موجود ہوگا، لیکن باوجود اس کے ہمیں قانون کا علم ہو کہ جب ملائیں گے تو یہ بنے گا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اسی طرح فی الارض میں
پہلا ساکن فی میں یا مدہ ہے، الارض میں لام ہے، حمزہ وصلی اسی طرح گرا دیں گے تو اب دو ساکن ہو گئے، یا اور لام، تو لہذا فا کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے اور یا پہلے کلمہ کے آخر میں یا مدہ ہے اسے حذف کر دیں گے۔ آپ نے قانون میں پڑھا کہ پہلا ساکن مدہ ہو تو حذف کر دیں گے، تو بن جائے گا فی الارض۔ الف اپنی جگہ برقرار رہے گا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے، لیکن قانون جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اجتماع ساکنین کا۔ اسی طرح واقیموا الصلاۃ، اصل میں یہ کیا تھا، واقیموا الصلاۃ، تو جب واقیموا الصلاۃ تھا تو اسی طرح یہ لام تعریف کا حمزہ وصلی گر جائے گا، تو پہلے کلمے کے آخر میں واو مدہ، دوسرے کلمہ کے شروع میں صاد مشدد ہے، صاد کیا ہے، مشدد ہے، تو ہر مشدد حرف کا پہلا ساکن ہوتا ہے، تو اس طرح یہ صاد دوسرا ساکن ہوا، تو جب ہم اس دیکھیں گے کہ پہلا ساکن مدہ ہے تو اسے حذف کر دیں گے، واقیموا الصلاۃ بن جائے گا۔ تو یہ تینوں مثالیں آپ کو تب بتائی ہیں کہ ان تینوں میں اس میں الف مدہ ہے، اس میں یا مدہ ہے، اس میں واو مدہ ہے، لہذا یہاں پہ لکھا ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو، تو مدہ تین حرف ہیں، تو تین میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں واستبقوا الباب ہے تو تحتھا الانہار، اسی طرح مثال فن فجرت، اصل میں تھا فن فجرت، نہیں وہ فن فجرت کی مثال درست نہیں ہے، واستبقوا الباب تحتھا الانہار فی الارض ولا تسقی الحرث واقیموا الصلاۃ وقالوا الحمد، تو وقالوا الحمد تھا، ولا تسقی ولا تسقی الحرث ولا تسقی الحرث تھا، تحتہا الانہار تھا، تو یہ اس کے وزن پر یہاں واستبقوا الباب تحتہا الانہار فی الارض ولا تسقی الحرث واقیموا الصلاۃ وقالوا الحمد، تو ان تمام میں پہلے میں الف مدہ حذف ہوا، دوسرے میں یا مدہ، تیسرے میں واو مدہ حذف ہوا۔ امید ہے کہ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر خدی کی جو مثالوں سے وضاحت کی ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کسی اس بات میں مسئلہ ہے تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ کومنٹ میں اس کو اپنی بات کی وضاحت کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کل اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم ان کا جواب دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔